اب یہ تو تمہید تھی، اب میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے اپنے دستور حیات کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، نہ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی، تو اس لیے جب اس دستور حیات سے کوئی چیز اٹھا کر کے لا کے آپ کے سامنے رکھی جائے تو چونکہ آپ نے پڑھا ہوتا نہیں، سمجھا ہوتا نہیں، سامنے بات ہوتی نہیں، تو وہ ایک عجوبہ لگتا ہے، تو ایک نئی چیز لگتی ہے۔ پھر آدمی بجائے اس کے کہ اس کو مانے تو طرح طرح کے ہیلے، بہانے، الزام، اعتراض اور یہ اور وہ کرنا اس کی مجبوری ہوتی ہے۔ اب میں اس کو سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی تو چونکہ انہیں توحید کی سمجھ سوجھ بوجھ تو تھی نہیں، وہ توحید اور شرک کے درمیان جو فرق ہونا چاہیے ان تمام چیزوں سے وہ نابلد تھے، انہیں ان تمام چیزوں کی خبر تو تھی نہیں۔ تو جب انہیں توحید پیش کی گئی اور شرک سے ڈرایا اور روکا گیا تو وہ آگے سے بجائے اس کے کہ اپنی اداؤں پر غور کرتے، اپنے ان حرکتوں پر سنجیدہ ہو کر کے سوچتے، الٹا اعتراض کر دیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے شخص، اتنے سارے ہمارے معبود ہیں، اتنے سارے ہمارے بڑے بڑے پیر اور مشائخ ہیں، ان تمام کو سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کے ماننے کی بات کر رہا ہے یہ شخص۔ تو بات یہی نہیں رکی، جب ذرا جذباتی گفتگو کی تو پھر کیا کہا، یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو دیوانہ ہے، یہ تو ساحر ہے، یہ تو شاعر ہے، اور دنیا بھر کے الزام اور دنیا بھر کے اعتراض بجائے اپنی اداؤں پر غور کرنے کے اسی خیر خواہ کے سر پہ تھوپ دیا۔ کیا ایسا نہیں تھا میرے بھائی؟ جن لوگوں نے ذرا بھی سوچنے کی فکر کی، ذرا بھی سوچا، تو وہ مجنون نہیں کہا، اس سر پہ بٹھا لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خیر خواہ تھا، اس کی خیر خواہی سمجھ میں آ گئی۔ جس نے ذرا بھی سوچنے کی کوشش کی، ذرا بھی دماغ لگایا، اللہ رب العزت نے جو عقل سلیم دی تھی اس کا استعمال کیا، تو پاگل مجنون دیوانہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ پر مر مٹنے کی قسم کھا لی، اور پھر آپ کی اداؤں پر مر مٹنا اس نے اپنی خوش بختی کی علامت سمجھی۔ کب؟ جب اس نے عقل کا استعمال کیا اور کہنے والے کی بات پر تدبر کیا، سوچ و فکر سے کام لیا۔ اور جو لوگ آنکھ کان ناک سب کچھ موند کے بیٹھے رہے، جس کام کو کرتے تھے اسی کو سب کچھ حرف آخر سمجھا، تو پھر صحیح اور درست بات کرنے والے کو بھی بجائے اس کے کہ اس کو تھینکس بولیں، شکریہ ادا کریں، جزاک اللہ خیرہ کے الفاظ استعمال کریں، الٹا 72 اس پہ الزام لگا دیے اور تان و تشنیع سے بھی باز نہ آئے۔ اسی طرح سے آپ دیگر چند انبیاء اور مرسلین یعنی رسولوں کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ایسا ہی ملے گا۔ جس نبی نے اپنی اپنی قوم کو جب دعوت دی توحید کی بالخصوص، تو ان لوگوں نے پہلے تو تکذیب کی، انکار کیا، اور اس کے بعد انکار کے ساتھ ساتھ اس کو دھمکی بھی دے ڈالی کہ یا تو اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ یا تو ہم تمہیں مار نکالیں گے، ہم تمہیں قتل کر دیں گے، ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے اور وہ کریں گے اور ایسا اور ویسا کریں گے۔ کوئی ایک نبی ایسا نہیں بچا جس نبی نے دعوت توحید دی ہو اور پھر اس کو پھولوں کا سیج ملا ہو، اسے پھولوں کا ہار پہنایا گیا ہو۔ ہاں، کانٹوں سے سواگت ضرور ہوا ہے۔ اب اتنی بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب میں اپنی وہ بات کہہ لوں جو مجھے سمجھانا ہے آپ کو۔ میرے بھائی،
ہم اپنی زندگی کا اب ذرا مطالعہ کرتے ہیں تھوڑا سا. میں 2-3 ہنٹ دوں گا بس آپ کو. جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں توحید کی تو ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں وہ روز توحید 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 توحید. اب یہ جواب ہے. جواب یہ نہیں تھا. جواب یہ تھا کہ واقعتاً میں ذرا چیک کروں اپنی توحید کو. میرے اندر توحید کا مطالبہ اللہ نے کس حد تک کیا ہے, اس حد تک میں اپنے آپ کو اس ترازو پر پاتا ہوں تو ٹھیک ہے الحمدللہ, نہیں پاتا ہوں تو پھر انتظام کروں, جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پوری کروں, جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو ختم کروں. یہ تو ایک عقل مند کا, ایک ایماندار کا وتیرہ ہونا چاہیے, اور ہوتا ہے ایسے لوگوں کا جن کی ایمانی سوجھ بوجھ کام کرتی ہے, جو بصیرت سے کام لیتے ہیں, جن کی مومنانہ فراست ذرا حرکت میں ہوتی ہے, تو پھر ان کی ادائیں ایسے ہی ہوتی ہیں. البتہ اگر آدمی اعتراض کر بیٹھے بجائے اس کے کہ اس سچی بات کو پر غور و فکر کرے. دوسری بات آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیں ایک اسٹیپ. اب اسی توحید کے تقاضے کو سمجھاتے ہوئے اگر کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اپنی جگہ مسلم ہے, آپ کی محبت, آپ کی عقیدت, آپ کا احترام, آپ کا تقدس سب کچھ بچا ہے, لیکن اس نام پر, اس بنیاد پر آپ کی شان میں غلو نہیں کیا جا سکتا, درجہ حد سے بڑھایا نہیں جا سکتا, دیواریں فلانگی نہیں جا سکتی. جو باؤنڈری اللہ رب العزت نے متعین کر دی ہے آپ کی شان کی, اس دیوار کو اور اس باؤنڈری کو فلانگا نہیں جا سکتا. اب اگر یہ گفتگو توحید کی وضاحت کرتے ہوئے کی جائے تو پھر آدمی بجائے اس کے کہ اپنی توحید کو چیک کرے اور اپنے اس محبت کے تقاضے کو چیک کرے, وہ الٹا اعتراض کر دیتا. یہ تو نبی کو نہیں مانتے, ان کو تو نبی سے پیار اور محبت ہی نہیں, یہ تو بد مذہب و بد دین ہیں, دنیا بھر کے اعتراض. میرے بھائی یہاں اعتراض نہیں, یہاں اپنے دامن میں جھانکنے کی ضرورت تھی. جب دامن میں جھانکنے کی ضرورت تھی تو آپ نے اعتراض کر دیا. اب آپ خود فیصلہ کریں, اگر توحید کی تشریح کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے سے روکا جائے تو یہ قابل اعتراض چیز ہے یا قابل قبول چیز ہے؟ قابل اعتراض نہیں بلکہ قابل قبول چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اسی نبی نے, جس نبی کی شان کو ہم بڑھا کر کے اپنی توحید کو برباد کر رہے ہیں, اسی نبی نے یہ سب کچھ بتایا ہے, اپنی محبت کی بھی باؤنڈری بتائی ہے, توحید کے تقاضے کو بھی سمجھایا ہے اور محبت کا مفہوم بھی ادا کیا ہے. تو پھر جب اسی نبی کی محبت کی بات ہے تو پھر اس نبی کی محبت میں اس نبی نے جو اپنی محبت کی جو باؤنڈری قائم کی ہے, اس باؤنڈری کو فلانا یہ محبت ہے, یہ محبت نہیں, یہ توحید کے ساتھ بھوڈا مذاق ہے. اور تھوڑا سا آگے چلیں. انبیاء کے بعد اولیاء کی شان ہو یا اصفیاء کی ہو, علماء اور مشائخ کی ہو یا ائمہ مجتہدین کی ہو, ان سب کے مقام اپنی جگہ مسلم ہیں. ان کے مقام کا, ان کی اہمیت کا, ان کی افادیت کا, ان کی خدمات کا, ان کے فضل و زہد و تقوی کا کسی چیز کا ادنا درجے کا مسلمان انکار نہیں کرتا. اب بات کہاں آ کے رکتی ہے؟ بات آ کے رکتی یہ ہے کہ ان کے بھی کچھ حدیں ہیں. اگر ایک نبی اور جو نبیوں کا سردار ہو اس کی محبت کی حد ہو تو پھر اس نبی کے نیچے رہنے والے لوگوں کی محبت کی حد نہیں ہوگی. ظاہر سی بات ہے وہ حد اور سکڑے گی, وہ حد اور سکڑے گی.
آپ کو منیمائز کرنا پڑے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی حد متعین ہو گئی، ایسا نہیں ہے کہ آپ بالکل شتر مہار کی طرح سے جو چاہیں سو کہہ دیں۔ تو جب سب سے عظیم ہستی اس دھرتی کی اس کی حد متعین ہو گئی تو اس کے نیچے جتنے آئیں گے ہر ایک کی حد متعین ہو چکی ہے۔ اب اسی حد کو اگر واضح کیا جائے تو بجائے اس کے کہ اسے مانا جائے، ہم کہہ دیتے ہیں آگے سے کسی تو اولیاء کو نہیں مانتے، یہ ولی کے منکر ہیں۔ نہیں میرے بھائی، ہم کسی ولی کی ولایت کے منکر نہیں، لیکن ولایت کی کچھ حد ہے۔ ولی کے ہاتھ میں بگڑی بنانا نہیں ہوتا۔ اب یہ حد کو پھلانگنا ہے، اسی کو منع کر دیتے۔ اب یہ جو حد پھلانگی ہے نا، یہ جو پاؤں آپ نے باہر کیا ہے، اسی پاؤں کو ہم نے کہا کہ بھئی آپ پاؤں باہر نہ کریں، اندر رہیں، اندر آ جائیں۔ اب یہ جو ہم نے آپ کے باہر نکلے ہوئے پاؤں کے حصے کو اندر لانے کی کوشش کی ہے، تو کیا یہ عداوت کی نشانی ہے؟ یہ دشمنی ہے آپ سے؟ نہ یہ دشمنی ہے آپ سے، نہ یہ دشمنی ہے اس شخص سے، اس شخصیت سے جس کی محبت میں آپ یہ باؤنڈری پھلانگ رہے ہیں، بلکہ یہ اسلامی تقاضا ہے، یہ توحید کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے پیغامات کا تقاضا ہے، یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ میں نے یہ جھلکیاں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور جھلکیاں اگر سمجھ میں آ گئیں تو میرا خیال ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور آ گئی ہوگی، اور اللہ کرے آ جائے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں آگے چلتے چلتے، نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اتانی جبریل فبشرنی، میرے پاس جبریل آئے، مجھے خوشخبری سنائی۔ حدیث نبی پاک کا فرمان، میرے پاس جبریل تشریف لائے اور مجھے خوشخبری سنائی۔ کس بات کی خوشخبری؟ من مات، جو شخص مر جائے، اس دنیا سے اٹھ جائے، چلا جائے، اللہ کو پیارا ہو جائے، اور اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، یعنی شرک کی گندگی لیے بغیر مر جائے، دخل الجنہ۔ اس سے بڑی خوشخبری اور کیا ہو سکتی؟ جنت کی خوشخبری سنا دی۔ من حقق التوحید دخل الجنہ، توحید کے تقاضے پر کھرا اترا، دخل الجنہ۔ تو میرے بھائی، جو میں نے نقطہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ جب ہم میں سے کسی خامی پر کوئی شخص انگلی اٹھائے، نشاندہی کرے، پیار سے یا جس انداز میں، تو سب سے پہلے اعتراض نہیں، سب سے پہلے اپنے دامن میں جھانکو۔ ہو نہ ہو میں خود غلطی پر ہوں تو چلو، اگر میں غلطی پر ہوں تو میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں۔ اب سامنے والے نے جو بات کی ہے اس بات میں سچائی ہے تو قبول کر لے، سچائی نہیں ہے چھوڑ دے، اس کے منہ پہ مار دیں۔ کہنے والے نے اگر طریقہ غلط استعمال کیا ہے، اس کا طریقہ اس کے منہ پر، لیکن بات درست کی ہے تو اسے قبول کر لو۔ آپ دکان میں جاتے ہو کچھ خریدنے کے لیے تو کبھی کبھی کچھ دکاندار بڑے خڑوس ہوتے ہیں، ترشرو ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، لیکن وہاں سامان اگر کچھ اچھا ملتا ہو، اچھی کوالٹی کا ہو، تو آپ اس کی ترشروئی کی طرف توجہ نہیں دیتے، آپ فوکس کرتے ہو اس سامان پر۔ سامان اچھا ملے گا، جانے دو اس کی ترشروئی، اس کی بدخلقی، اس کا جو کچھ ہے وہ اس کے ساتھ، ہمیں اس اعلیٰ کوالٹی والے سامان کی ضرورت ہے تو ہم وہ اچھا سامان ضرور لیتے ہیں۔ اب ایک ٹکڑا اور پڑھ کر کے میں بات ختم کر دوں۔ قال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا، ونصحت لکم، اور نصیحت کرنے میں، خیرخواہی کرنے میں، تمہارا بھلا چاہنے میں نے کوئی کمی بھی نہیں کی ہے، ولکن لا تحبون الناصحین،
لیکن افسوس یہ ہے کہ تمہیں خیر خواہ کی خیر خواہی اچھی نہیں لگتی، تو اس زمرے میں اپنے آپ کو شامل نہ کریں، ایسے لوگوں میں اپنا شمار نہ کروائیں جنہیں خیر خواہ کی خیر خواہی اچھی نہ لگے، ایسے لوگوں میں اپنا شمار کروانے سے کوسوں دور بھاگیں۔ اللہ ہم سب کو خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ کہنے سننے کی اور ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر کی بھی توفیق دے، اور اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر جو بیماریاں، جو برائیاں، چاہے وہ عملی ہیں چاہے وہ اعتقادی ہیں، اللہ ان تمام پر نگاہ رکھنے کی توفیق دے، اور جب وہ نگاہ میں آ جائیں تو جلد از جلد اس سے کھرچ کر پھینکنے کی توفیق دے، اور اس کی جگہ پر اپنے صحیح عقیدے کو لا کر اس پر ثابت قدمی کی توفیق دے۔ آمین۔